پلیز میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ بہت معصوم ہے۔ سلمیٰ بیگم کی آواز میں لرزہ تھا، آنکھوں میں خوف، اور لہجے میں وہ بے بسی تھی جو کسی بھی ماں کو توڑ کر رکھ سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی ہاتھ جوڑے اس شخص کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی جو اس وقت کسی انسان سے زیادہ ایک حکمران لگ رہا تھا۔ کامیار ہمدانی کے بڑھتے ہوئے قدم پل بھر کو تھمے۔ اس کے سیاہ بوٹ سرخ قالین پر جم گئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر اس عورت کو دیکھا جو کبھی اس کی ماں کی بہترین دوست ہوا کرتی تھی، اور پھر اسی عورت نے اس کی ماں کی ہنستی مسکراتی دنیا کو جہنم بنا دیا تھا۔ آج وہی عورت اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کامیار کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی نفرت کا لاوا دہک رہا تھا۔ پورا ہال جو کچھ دیر پہلے مہندی اور شادی کے گیتوں سے گونج رہا تھا اب خاموش تھا۔ ہر طرف خوف کا راج تھا۔ مہمان سہمے ہوئے دیواروں سے لگے کھڑے تھے، اور دلہن بنی نور بانو جو کچھ دیر پہلے اپنی زندگی کے نئے سفر کے خواب بن رہی تھی اب لرزتے وجود کے ساتھ کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ معصوم؟ کامیار نے اس لفظ کو چبایا۔ میری ماں بھی معصوم تھی سلمیٰ بیگم، یاد ہے تمہیں؟ وہ بھی اسی طرح تمہارے پیروں میں گر کر اپنی عزت اور خوشی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تب تم نے کیا کیا تھا؟ اس کی آواز کی گونج نے سلمیٰ بیگم کا دل دہلا دیا۔ وہ کچھ بول نہ سکیں، بس روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگیں۔ مشکلوں سے تو اس کا رشتہ طے ہوا تھا جو آج ٹوٹ گیا۔ سلمیٰ بیگم نے سسکتے ہوئے بارات کی طرف اشارہ کیا جو اب وہاں سے واپسی کے لیے پر تول رہی تھی۔ دلہا اور اس کے والدین حقارت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر میں نور بانو اب مشکوک ہو چکی تھی۔ کامیار نے ایک نظر اس سجے سنورے سٹیج کی طرف دیکھا جہاں نور بانو کا ہونے والا شوہر اپنی پگڑی سنبھالے کھڑا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ سلمیٰ بیگم کی طرف دیکھا۔ جب تمہیں میری ماں کا خیال نہیں آیا تو میں کیوں کروں؟ وہ نفرت سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے لہجے میں سرد مہری اور سختی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نور بانو کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، چھوڑو مجھے، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ نور بانو چیخی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا اس کے وجود پر بھاری لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں لگی مہندی ابھی گیلی تھی، اور آنکھوں کا کاجل آنسوؤں کے ساتھ بہہ کر اس کے گالوں کو کالا کر رہا تھا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی مگر کامیار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آہ! نور کے منہ سے سسکی نکلی جب کامیار نے بے دردی سے اسے کھینچا۔ خبردار جو کسی نے ہلنے کی کوشش کی۔ کامیار کے گارڈز نے بندوقیں سیدھی کر لیں۔ نور کا باپ جو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا ایک ہی پل میں گن پوائنٹ پر بے بس ہو گیا۔ کامیار، خدا کا خوف کرو بیٹا، یہ ظلم مت کرو۔ نور کے والد نے ہاتھ جوڑے، لیکن کامیار ہمدانی آج سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر کے آیا تھا۔ وہ نور بانو کو گھسیٹتا ہوا حال کے ساتھ ملحقہ اس خاص کمرے کی طرف لے گیا جو دلہن کے آرام کے لیے مختص تھا۔ نور بانو کے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ امی، ابا، بچائیں مجھے۔ اس کی چیخیں دل چیرنے والی تھیں مگر وہاں موجود سینکڑوں لوگوں میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کامیار ہمدانی کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا، اور پھر اندر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ باہر ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سلمیٰ بیگم دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ وہ بند دروازے کی طرف بھاگیں اور اسے پیٹنے لگیں۔ کھولو دروازہ، میری بچی! ہائے میری بچی! کامیار، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم نے میری پھول جیسی بچی کو۔ لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ ہال میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ لڑکی تو گئی کام سے، غیر مرد کے ساتھ کمرے میں بند ہے، اب کون شادی کرے گا اس سے؟ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ دلہا کے باپ نے حقارت سے نور کے والد کو دیکھا۔ چودھری صاحب، ہم شریف لوگ ہیں، ہم ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے جو شادی والے دن یوں سرعام ایک غیر مرد کے ساتھ کمرے میں بند ہو جائے۔ ہماری بارات واپس جا رہی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا مت کریں، میری بیٹی بے قصور ہے، وہ درندہ زبردستی لے گیا ہے اسے۔ نور کا باپ ان کے پیروں میں گرنے کو تیار تھا، لیکن بارات نہیں رکی۔ وہ لوگ مڑ گئے اور ان کے جاتے ہی نور بانو کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ وقت رینگ رہا تھا، ایک ایک پل صدیوں جیسا بھاری تھا۔ سلمیٰ بیگم دروازے سے ٹیک لگائے بے جان سی ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں،
اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ چیخنے کی نہ رونے کی، اور یہ خاموشی باہر کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ پورے آدھے گھنٹے بعد کمرے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ دروازہ کھلا۔ کامیار ہمدانی باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے بڑے سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی نمی تھی اور بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر زمین پر بیٹھی سلمیٰ بیگم پر ڈالی اور پھر اس خالی ہال کا دیکھا جہاں بارات کا نام و نشان نہیں تھا۔ سلمیٰ بیگم جھٹکے سے اٹھیں۔ وہ دیوانوں کی طرح کامیار کے گریبان کی طرف لپکیں، لیکن گارڈز نے انہیں روک لیا۔ تم نے میری بیٹی کو برباد کر دیا ظالم انسان۔ وہ چیخیں ان کی آواز میں درد کی انتہا تھی۔ تم نے اس کی زندگی خاک میں ملا دی۔ اب کون اپنائے گا اسے؟ تم نے میرا کلیجہ نکال لیا کامیار۔ کامیار نے اپنی آستینیں درست کیں اور بہت سرد لہجے میں مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ نہیں تھی، ایک تمانچہ تھا۔ ویسے دل تو نہیں تھا، لیکن نکاح کی ضرورت پیش آ گئی اب۔ اس نے ایک لاپرواہ انداز میں کندھے اچکائے۔ اس جملے نے وہاں کھڑے ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ کیا؟ نور کے والد کے لب ہلے۔ کامیار نے جیب سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ ظاہر ہے اب آپ کی بیٹی اس حال میں ہے کہ کوئی اور تو اسے قبول کرے گا نہیں۔ بارات تو جا چکی، اور جو آدھا گھنٹہ اس نے میرے ساتھ گزارا ہے، اس کے بعد تو اس کے ماتھے پر وہ داغ لگ چکا ہے جو صرف میرے نام سے ہی دھل سکتا ہے۔ اس کی بات میں اتنا زہر تھا کہ سلمیٰ بیگم کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اس شخص نے صرف ان کی بیٹی کو نہیں، ان کی عزت کو، ان کے مان کو پیروں تلے رون دیا تھا۔ اس نے جسمانی نقصان پہنچایا ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے نور بانو کی ساکھ کا قتل کر دیا تھا۔ مولوی صاحب، کامیار نے آواز دی۔ نکاح خواں جو بارات کے ساتھ آئے تھے اور وہیں سہمے ہوئے کھڑے تھے، کانپتے ہوئے آگے بڑھے۔ نکاح پڑھائیں، ابھی اور اسی وقت۔ کامیار کا حکم اٹل تھا۔ لیکن لڑکی کی مرضی، مولوی صاحب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کامیار نے پلٹ کر کھلے دروازے کے اندر دیکھا۔ نور بانو زمین پر بیٹھی تھی۔ سر گھٹنوں میں دیے ہوئے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ زندہ لاش لگ رہی تھی۔ لڑکی راضی ہے، اسے اپنی عزت عزیز ہے، کامیار نے طنزیہ کہا اور پھر نور کے والدین کی طرف دیکھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی بیٹی کو ساری عمر گھر میں بٹھا کر تانے نہیں سننا چاہیں گے۔ دستخط کروائیں۔ کمرے کا ماحول سوگوار تھا۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ جنازہ تھا، نور بانو کے ارمانوں کا جنازہ۔ سلمیٰ بیگم بے آواز رو رہی تھیں۔ باپ کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ کیا آپ کو کامیار ہمدانی، ولد شہریار ہمدانی کے ساتھ؟ نور نے سر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں سوال تھے، شکوے تھے، لیکن سامنے کھڑے کامیار کی آنکھوں میں صرف انتقام کی ٹھنڈک تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ کامیار نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سلمیٰ بیگم کے قریب جا کر جھک کر کہا، حساب برابر سلمیٰ بیگم، تم نے میری ماں سے اس کا شوہر چھینا تھا، میں نے تمہاری بیٹی سے اس کی پوری زندگی چھین لی، اب سنبھال کر رکھو اسے، یہ میری بیوی ہے۔ اس نے بیوی کے لفظ پر اتنا زور دیا کہ وہ گالی محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوتے ہی وہ ایسا غائب ہوا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ نہ رخصتی، نہ کوئی بات، نہ کوئی وعدہ۔ وہ بس طوفان کی طرح آیا تھا، سب کچھ تہو بالا کیا، نور بانو کو اپنے نام سے باندھا اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نور بانو وہیں قالین پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی اب اسے خون کے دھبوں جیسی لگ رہی تھی۔ ہال خالی ہو چکا تھا، صرف بکھرے ہوئے پھول، الٹی ہوئی کرسیاں اور ایک تباہ حال دلہن باقی رہ گئی تھی، جو اب کامیار ہمدانی کی منکوحہ تھی۔ ایک ایسی منکوحہ جسے اس کا شوہر انتقام کی نشانی کے طور پر وہیں چھوڑ گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اپنی بیٹی کے گلے لگ کر چیخیں مار کر رونے لگیں۔ میں نے برباد کر دیا تجھے نور، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ اسے کامیار ہمدانی کے آخری نظر یاد آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اذیت کا وہ سفر ہے جو ابھی ابھی شروع ہوا ہے۔ لکھیے میری رپورٹ، کیوں نہیں لکھ رہے آپ؟ کیا میرا جرم یہ ہے کہ میں ایک عام شہری ہوں؟ نور بانو کی آواز تھانے کے گندے اور تمباکو کی بو میں بسے ہوئے کمرے میں گونجی۔
وہ ایس ایچ او کی میز کے سامنے کھڑی تھی. اس کا لہجہ کانپ رہا تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی. 1 ہفتے پہلے والی سجی سنوری دلہن کا روپ اب اجڑ چکا تھا. اس کے چہرے پر زردی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے جو راتوں کی بے خوابی کا ثبوت دے رہے تھے، اور اس نے ایک سادہ سی پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی. انسپکٹر وقار نے میز پر رکھے ہوئے چائے کے کپ سے ایک لمبی چسکی لی اور بڑی بیزاری سے سر اٹھا کر نور کو دیکھا. اس کے ساتھ کھڑا اس کا بوڑھا باپ سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے وہ پہلے ہی ہار مان چکا ہو. بی بی، شور مت مچاؤ، یہ تھانہ ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں. انسپکٹر وقار نے لاپرواہی سے کہا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا. میں پچھلے 10 منٹ سے تمہاری رام کہانی سن رہا ہوں. تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ تمہارا نکاح ہوا ہے. اب نکاح کو تم زیادتی کہو گی تو قانون کیا کہے گا؟ وہ نکاح نہیں تھا انسپکٹر صاحب، وہ زبردستی تھی، وہ جبر تھا. نور بانو میز پر جھکی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے مگر وہ انہیں گرنے نہیں دینا چاہتی تھی. بندوق کی نوک پر دستخط کروائے گئے تھے. کیا قانون میں جبر کے نکاح کی کوئی سزا نہیں؟ اس شخص نے مجھے بڑے مجمع سے اغوا کیا، کمرے میں بند کیا، مجھ سے زیادتی کی اور پھر اپنی طاقت کے زور پر مجھ سے ہاں کروائی. آپ اسے شادی کہتے ہیں؟ انسپکٹر وقار نے ایک فائل کھولی اور اسے دیکھے بغیر بولا. دیکھو بی بی، فلمی باتیں مت کرو. گواہ موجود تھے؟ گواہ؟ نور نے تلخی سے کہا. میرے ماں باپ کے علاوہ وہاں موجود ہر شخص تماشا دیکھ رہا تھا، سب ڈرے ہوئے تھے. تو مولوی نے نکاح پڑھایا نا، تم نے دستخط کیے نا؟ انسپکٹر نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکایا. جب تم نے دستخط کر دیے تو بات ختم. اب تم اس کی بیوی ہو. اگر وہ تمہیں مارتا پیٹتا ہے تو گھریلو تشدد کی درخواست دے دو. یہ اغوا وغیرہ کا ڈرامہ مت رچاؤ، ہمارے پاس اور بھی بہت کام ہے. نور کے والد نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی. صاحب جی، میری بچی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. وہ شخص شادی کر کے غائب ہو گیا ہے. 1 ہفتہ ہو گیا ہے اس نے پلٹ کر خبر نہیں لی. وہ اسے صرف رسوا کرنے آیا تھا. آپ پرچہ کاٹیں، ہم عدالت جائیں گے. انسپکٹر وقار نے میز پر زور سے ہاتھ مارا. ارے بڑے میاں، کس کے خلاف پرچہ کاٹوں؟ ہوا سے لڑو گے کیا؟ نام تو بتاؤ اس ہیرو کا جس نے یہ سب کیا. ابھی تک تو تم لوگ گول مول باتیں کر رہے ہو. نور بانو نے ایک گہرا سانس لیا. اس نام کا بوجھ جس کے سینے پر پتھر کی طرح رکھا تھا. کامیار ہمدانی. جیسے ہی یہ نام نور کے لبوں سے نکلا، تھانے کے اس کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا. انسپکٹر وقار جو ابھی دوبارہ چائے کا کپ اٹھانے لگا تھا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا. اس نے دھیرے سے کپ واپس میز پر رکھا اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی. اس کے چہرے سے بیزاری غائب ہو گئی تھی. کس کا نام لیا تم نے؟ انسپکٹر وقار کی آواز دھیمی لیکن سخت تھی. کامیار ہمدانی. نور نے اس بار زیادہ مضبوطی سے نام دہرایا. وہی جس کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جس کا نام اخباروں میں چھپتا ہے، اسی نے یہ سب کیا ہے. اب لکھیے FIR. انسپکٹر وقار نے ایک طویل سانس لی اور سر کو نفی میں ہلایا. اس نے میز پر کھلا ہوا رجسٹر بند کر دیا اور قلم جیب میں رکھ لیا. جاؤ بی بی، گھر جاؤ، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا. نور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. کیا مطلب؟ آپ رپورٹ نہیں لکھیں گے؟ رپورٹ؟ انسپکٹر وقار طنزیہ ہنسا. تم چاہتی ہو کہ میں شہر کے سب سے طاقتور آدمی کے خلاف رپورٹ لکھوں؟ وہ کامیار ہمدانی ہے، جانتے ہیں ہم اسے. اس شہر کا آدھا نظام اس کے اشاروں پر چلتا ہے. اگر میں نے اس کے خلاف قلم بھی اٹھایا نا تو کل میری وردی اتر جائے گی اور مجھے کسی نامعلوم جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یا شاید میں خود ہی غائب ہو جاؤں. تو کیا قانون صرف غریب کے لیے ہے؟ نور کی آواز بلند ہو گئی. اس کا خون کھول رہا تھا. وہ ایک مجرم ہے، اس نے میری زندگی برباد کی ہے اور آپ اپنی وردی کی فکر کر رہے ہیں. آپ پولیس والے ہیں، آپ کا کام ہماری حفاظت کرنا ہے. آواز نیچے. انسپکٹر دھاڑا. یہ جذباتیت ٹی وی ڈراموں میں اچھی لگتی ہے. حقیقت یہ ہے لڑکی کہ اگر تم نے اس کے خلاف کارروائی کی کوشش کی تو وہ تمہارا جینا حرام کر دے گا. وہ ہمدانی ہے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. تم نے ابھی صرف اس کا غصہ دیکھا ہے، اس کی طاقت نہیں. نور کے والد نے نور کا بازو پکڑ لیا. بیٹا چلو، یہ نہیں سنیں گے. میں نے کہا تھا نا، یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چلو یہاں سے. نہیں ابا. نور نے اپنا بازو چھڑایا. وہ میز کے قریب گئی.
میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک یہ میری شکایت درج نہیں کرتے۔ اگر آپ نے رپورٹ نہ لکھی تو میں یہیں دھرنا دوں گی، میڈیا کو بلاؤں گی۔ انسپکٹر وقار کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے میں میز کے گرد گھومتا ہوا نور کے قریب آیا۔ اس کا قد کاٹ بڑا تھا اور انداز دھمکانے والا۔ دیکھو لڑکی، مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں شرافت سے سمجھا رہا ہوں، تم اس کی منکوحہ ہو، قانونی طور پر تم اس کی بیوی ہو۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں پولیس کے ذریعے ہی گھسیٹ کر اپنے گھر لے جا سکتا ہے، بیوی ہونے کے ناطے۔ تم اس کے نام FIR کٹواؤ گی تو الٹا خود پھنس جاؤ گی۔ وہ ثابت کر دے گا کہ تم ذہنی مریضہ ہو یا کچھ اور۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر سرگوشی کے انداز میں کہا، اور سنو، کامیار ہمدانی دشمنی میں بہت برا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ صرف نکاح کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے۔ شکر کرو کہ جان بخش دی۔ اگر تم نے اس کے وقار پر انگلی اٹھائی تو وہ تمہارے بوڑھے باپ اور اس بے بس ماں کا وہ حال کرے گا کہ تم موت مانگو گی مگر ملے گی نہیں۔ یہ جملہ ایک تیر کی طرح نور کے دل میں پیوست ہوا۔ اس نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑے کانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ نور کی ہمت پل بھر کو ڈگمگائی۔ وہ اپنی جنگ لڑ سکتی تھی لیکن اپنے والدین کو مزید قربان نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ نور کی آواز ٹوٹ گئی۔ آنسو آخرکار بہہ نکلے۔ مر جاؤں، چپ چاپ یہ ذلت برداشت کر لوں۔ اس نے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا اور میں اف بھی نہ کروں۔ انسپکٹر وقار واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا نرم لیکن حتمی تھا۔ یہی دنیا ہے بی بی، جاؤ اپنے گھر، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں بھول جائے اور طلاق بھیج دے۔ عدالت کچہری کے چکر میں پڑو گی تو جو عزت بچی ہے وہ بھی نیلام ہو جائے گی۔ کامیار ہمدانی کے خلاف پرچہ کاٹنے کی ہمت اس پورے تھانے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انسپکٹر نے سپاہی کو اشارہ کیا، انہیں باہر نکالو۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، چلو بی بی، صاحب نے کہہ دیا نا، ٹائم ضائع مت کرو۔ نور بانو نے نفرت بھری نظروں سے انسپکٹر وقار کو دیکھا۔ آج آپ نے ایک طاقتور کے ڈر سے ایک مظلوم کی فریاد رد کر دی ہے۔ یاد رکھیے گا انسپکٹر صاحب، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کامیار ہمدانی خدا نہیں ہے اور نہ ہی آپ۔ میرا مقدمہ اب وہاں درج ہوگا جہاں کوئی سفارش نہیں چلتی۔ وہ مڑی اور تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ابا، اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما جو ابھی تک صدمے میں تھے۔ جی بیٹا، وہ روحانسی آواز میں بولے۔ گھر چلتے ہیں، پولیس ہماری مدد نہیں کرے گی۔ نور نے اپنی چادر درست کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہاں اب ایک سرد عزم تھا۔ لیکن بیٹا، اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، نور نے آہستگی سے کہا۔ کامیار ہمدانی نے جنگ چھیڑی ہے، ختم میں کروں گی۔ اگر وہ قانون سے بالا تر ہے تو میں اسے دکھاؤں گی کہ قدرت کا قانون کیا ہوتا ہے۔ وہ تھانے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ پیچھے انسپکٹر وقار نے رجسٹر کھولا لیکن اس کا دھیان کام میں نہیں تھا۔ نور کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو سر، جی میں وقار بول رہا ہوں۔ اس کا لہجہ چاپلوسی سے بھر گیا۔ جی سر، وہ لڑکی آئی تھی، جی نور بانو، رپورٹ لکھوانے کی ضد کر رہی تھی آپ کے خلاف۔ نہیں سر، میں نے بھگا دیا ہے، فکر نہ کریں، کوئی FIR نہیں کٹے گی۔ جی سر، بس آپ کو اطلاع دینا تھی۔ انسپکٹر نے فون بند کیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے معاملہ دبا دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ راکھ کے نیچے دبی چنگاری کبھی کبھی پورے جنگل کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ دوسری طرف نور بانو رکشے میں بیٹھی شہر کی بھاگتی دوڑتی سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کے پرس کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جو اس نے نکاح کے وقت دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے، لیکن کامیار ہمدانی کے سکون کو برباد کرنا اب اس کی زندگی کا واحد مقصد بن گیا تھا۔ یور آنر، یہ محض ایک نکاح کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عورت کی آزادی، اس کی رضامندی اور اس کے بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ میری موکلہ مس نور بانو کو بندوق کی نوک پر خوف اور دباؤ کے سائے میں قبول ہے کہنے پر مجبور کیا گیا، اور یہی نہیں، نکاح سے پہلے اس سے زیادتی بھی کی گئی۔ قانون کی نظر میں جبر سے لیا گیا اقرار نہیں ہوتا۔ ایڈوکیٹ شہرزاد کی پاٹدار آواز عدالت کے کمرے میں گونجی۔ وہ سیاہ کوٹ پہنے،
ہاتھوں میں فائل تھامے پورے اعتماد کے ساتھ جج صاحب کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ ایک مشہور NGO کی وکیل تھیں، جنہوں نے نور بانو کا کیس تب اپنے ہاتھ میں لیا تھا جب پولیس اور دیگر اداروں نے اس لڑکی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف کٹہرے میں کامیار ہمدانی کھڑا تھا، انتہائی قیمتی گرے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور چہرے پر ایک پرسکون بلکہ کسی حد تک بوریت بھری مسکراہٹ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بزنس میٹنگ میں بیٹھا ہو جہاں اسے معلوم ہو کہ ڈیل اسی کے حق میں ہونی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف یا پشیمانی کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کا وکیل ایڈوکیٹ جمشید کھڑا تھا، جو شہر کا مانا ہوا وکیل تھا اور جسے ہرانے کا مطلب ناممکن کو ممکن بنانا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، ایڈوکیٹ جمشید نے اینک ناک پر جماتے ہوئے مداخلت کی۔ میری فاضل دوست جذباتی ہو رہی ہیں۔ عدالت جذبات سے نہیں ثبوتوں سے چلتی ہے۔ یہ نکاح نامہ دیکھیے، اس پر محترمہ نور بانو کے دستخط موجود ہیں۔ وہاں مولوی صاحب موجود تھے، گواہان موجود تھے۔ اب اگر شادی کے بعد میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو اسے جبر کا نام دے کر عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نور بانو کمرہ عدالت کی پچھلی نشست پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی سفید چادر کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ کامیار کی موجودگی ہی اس کا دم گھوٹنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بار بار اپنی نگاہیں نیچی کر لیتی تاکہ اس شخص کی آنکھوں میں نہ دیکھنا پڑے جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ شہرزاد نے پلٹ کر جمشید کو دیکھا اور پھر جج کی طرف متوجہ ہوئی۔ یور آنر، دستخط موجود ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ دستخط کن حالات میں ہوئے؟ بھری بارات کو یرغمال بنایا گیا، دلہن کو بالوں سے گھسیٹ کر کمرے میں بند کیا گیا۔ کیا یہ ایک نارمل شادی کا طریقہ ہے؟ میرے پاس ان تمام مہمانوں کی لسٹ ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ حالانکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ کامیار ہمدانی نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ جج صاحب نے اینک کے اوپر سے دونوں فریقین کو دیکھا۔ قلم ان کی انگلیوں میں گھوم رہا تھا۔ ایڈوکیٹ جمشید، آپ کے موکل پر سنگین الزامات ہیں، اغوا اور زبردستی نکاح۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جمشید مسکرایا۔ یور آنر، میرے موکل کامیار ہمدانی شہر کی ایک معزز شخصیت ہیں۔ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ دراصل لڑکی کے خاندان والے بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے تھے جو میرے موکل نے دینے سے انکار کر دیا، اس لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ ہم نے نکاح کیا، حق مہر ادا کیا، اب یہ قانونی طور پر ان کی بیوی ہیں اور انہیں اپنے شوہر کے گھر جانا چاہیے۔ جھوٹ! نور بانو اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے ماں باپ نے کوئی پیسہ نہیں مانگا اس جانور سے، اس شخص نے مجھے برباد کیا ہے۔ آرڈر، آرڈر! جج صاحب نے ہتھوڑا میز پر مارا۔ بی بی، عدالت کے آداب کا خیال رکھیں، آپ کی وکیل موجود ہیں بات کرنے کے لیے۔ شہرزاد فوراً نور کے پاس گئیں اور اسے بازو سے پکڑ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حوصلہ رکھو نور، مجھے بات کرنے دو۔ پھر وہ واپس آئیں۔ دیکھیے یور آنر، لڑکی کی حالت خود گواہی دے رہی ہے۔ ہم نے کامیار ہمدانی کے خلاف خلا اور تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا ہے جس کی بنیاد ظلم اور جبر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اس نکاح کو کالعدم قرار دے اور کامیار ہمدانی کو ہراساں کرنے اور اغوا کرنے کی دفعات کے تحت سزا دے۔ کامیار ہمدانی نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا، مائک کے قریب نہیں، بس اتنا کہ اس کی آواز جج تک پہنچ سکے۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم لیکن زہریلا تھا۔ یور آنر، میں اپنی بیوی کو گھر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے عزت سے نکاح کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے ناراض ہیں تو یہ گھر کی بات ہے، عدالت کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آج بھی نور کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس جملے پر نور کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ جانا؟ یہ موت سے بدتر تھا۔ شہرزاد نے فوراً رد عمل دیا۔ ہرگز نہیں یور آنر، میری موکلہ کی جان کو خطرہ ہے، وہ اس شخص کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا کامیار ہمدانی کو نور بانو کے قریب جانے سے روکا جائے۔ جج صاحب نے نوٹس لکھنا شروع کیے۔ کمرہ عدالت میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ میڈیا کے کچھ نمائندے بھی موجود تھے کیونکہ کامیار ہمدانی ایک بڑا نام تھا اور یہ کیس خبروں کی زینت بن رہا تھا۔ ایڈوکیٹ جمشید نے گھڑی دیکھی۔ یور آنر، ہمیں ان الزامات کے جواب کے لیے وقت چاہیے۔ میری فاضل دوست نے جو FIR کی درخواست دی تھی وہ پولیس پہلے ہی خارج کر چکی ہے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔
اب یہ کورٹ میں وہی بے بنیاد باتیں دہرا رہی ہیں۔ ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنا تحریری جواب جمع کروا سکیں۔ شہرزاد نے مخالفت کی۔ یہ تاخیری حربیں ہیں یور آنر۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اذیت میں ہے۔ جج صاحب نے فائل بند کی۔ عدالت فریقین کے دلائل سننے کے بعد کامیار ہمدانی کے وکیل کو تحریری جواب جمع کروانے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیتی ہے۔ اس دوران نور بانو کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے اور کامیار ہمدانی کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ نور بانو یا اس کے خاندان سے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیس کی اگلی سماعت 15 تاریخ کو ہوگی۔ کامیار ہمدانی کے چہرے پر فتح کی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ پاکستان کے قانونی نظام میں تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تاریخ پر تاریخ اور پھر سالوں کا سفر۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ سے ہٹا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور اپنے وکیل کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے وہ نور بانو اور شہرزاد کے قریب سے گزرا۔ اس کے قدم رکے۔ اس نے چشمہ آنکھوں پر لگایا اور نور کی طرف دیکھ کر آہستگی سے کہا، 2 ہفتے آرام کر لو بیگم، پھر تو میرے گھر ہی آنا ہے۔ شوق پورا کر لو عدالتوں کے دھکے کھانے کا۔ اس نے شہرزاد کی طرف دیکھ کر طنزیہ سر ہلایا۔ گڈ لک وکیل صاحبہ، آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے باڈی گارڈز کے حصار میں باہر نکل گیا۔ نور بانو اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں قانون بھی اسے دھوکہ نہ دے دے۔ شہرزاد نے اپنی فائل سمیٹی اور نور کے قریب آئی۔ نور کی آنکھوں میں مایوسی تیر رہی تھی۔ میڈم، وہ جیت گیا نا، اسے تاریخ مل گئی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ معاملہ لٹک جائے۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ نور کی آواز بھرا گئی تھی۔ شہرزاد نے نور کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور اسے عدالت کے برآمدے میں لے آئی۔ وہاں بینچ پر بیٹھ کر اس نے نور کو پانی کی بوتل پکڑائی۔ نور، میری طرف دیکھو۔ شہرزاد کا لہجہ اب وکیل والا نہیں، ایک بڑی بہن والا تھا۔ وہ جیتا نہیں ہے، اسے صرف وقت ملا ہے، اور یہ عدالت کا طریقہ کار ہے۔ پہلی پیشی پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے اس کا لہجہ دیکھا، اس کا اعتماد دیکھا۔ نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے یقین ہے کہ وہ مجھے خرید لے گا یا قانون کو جھکا لے گا۔ میں تھک گئی ہوں میڈم۔ میرے والدین روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ محلے والوں کی باتیں، پولیس کا رویہ، اور اب یہ عدالت کی تاریخیں۔ میں کب تک لڑوں گی؟ شہرزاد نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ہار ماننا نہیں جانتے۔ تم تب تک لڑو گی جب تک تم اسے ہرا نہیں دیتی۔ اور سنو نور، کامیار ہمدانی جیسے لوگ تب تک طاقتور ہوتے ہیں جب تک سامنے والا ڈرتا ہے۔ آج تم عدالت میں کھڑی ہوئی، تم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جھوٹا کہا۔ یہ تمہاری پہلی جیت ہے۔ شہرزاد نے گہرا سانس لیا اور بات جاری رکھی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں یہ آسان نہیں ہے۔ ہمارا سسٹم سست ہے اور کامیار امیر ہے۔ وہ پیسے پھینکے گا، گواہوں کو خریدے گا، شاید ججوں پر دباؤ بھی ڈالے۔ لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ کیا؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ سچ اور عوامی رائے۔ شہرزاد مسکرائی۔ تم اکیلی نہیں ہو، میری NGO تمہارے ساتھ ہے۔ میڈیا اب اس کیس کو اٹھا رہا ہے۔ جب بات اخباروں اور ٹی وی پر آئے گی تو کامیار ہمدانی کے لیے چھپنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی ساکھ، اس کا بزنس، سب داؤ پر لگ جائے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف ایک گھریلو جھگڑا ہے، لیکن ہم اسے بتائیں گے کہ یہ جنگ ہے۔ نور نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ شہرزاد کی باتوں نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ کیا واقعی ہم جیت سکتے ہیں؟ اس نے دبی ہوئی امید سے پوچھا۔ شہرزاد نے اعتماد میں سر ہلایا۔ ہاں، ہم جیتیں گے نور۔ میں نے ایسے کئی درندوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچایا ہے۔ بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ اگلی پیشی پر میں اس نکاح نامے کی دھجیاں اڑا دوں گی۔ میں ثابت کروں گی کہ وہ دستخط دباؤ میں ہوئے تھے۔ بس تم اپنے بیان پر قائم رہنا۔ میں قائم رہوں گی۔ نور کے لہجے میں اب وہ کپکپاہٹ نہیں تھی۔ میں مر سکتی ہوں لیکن اس شخص کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ شاباش۔ شہرزاد اٹھی۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں، اور یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ عدالت کے احاطے سے باہر نکلتے ہوئے نور نے ایک بار پھر اس اونچی عمارت کو دیکھا۔ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔
عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ادھیڑ عمر شخص امجد صاحب نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ اس شادی میں مہمان تھے اور نور کے والد کے پرانے دوست تھے۔ ایڈوکیٹ شہرزاد نے انہیں بڑی مشکل سے گواہی کے لیے راضی کیا تھا۔ شہرزاد روسٹرم پر آئیں اور امجد صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ امجد صاحب، عدالت کو بتائیے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ کیا کامیار ہمدانی نے وہاں کوئی دباؤ ڈالا تھا؟ امجد صاحب نے ایک نظر کامیار کی طرف ڈالی جو اپنے وکیل کے ساتھ آرام سے بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد تنبیہ تھی۔ امجد صاحب نے تھوک نکلا اور جج صاحب کی طرف دیکھا۔ جی یور آنر، وہاں بہت خوف تھا۔ کامیار صاحب اپنے گارڈز کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے پورے ہال کو گھیر لیا تھا۔ نور بیٹی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن کامیار صاحب اسے زبردستی گھسیٹ کر کمرے میں لے گئے۔ ہم سب بے بس تھے، وہاں کوئی رضامندی نہیں تھی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ یہ بیان بہت بھاری تھا۔ شہرزاد کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ایک اور گواہ کو بلایا۔ یہ کیٹرنگ والا لڑکا تھا۔ اس نے بھی وہی بات دہرائی۔ جج صاحب، بندوق کی نوک پر نکاح نامے پر سائن کروائے گئے تھے۔ دلہن بے ہوش ہونے والی تھی۔ شہرزاد نے فائل بند کی اور جج صاحب کی طرف دیکھا۔ یور آنر، 2 آزاد گواہوں کے بیانات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ شادی نہیں، اغوا اور جبری نکاح تھا۔ کامیار ہمدانی نے قانون کا مذاق اڑایا ہے۔ میری استدعا ہے کہ اس نکاح کو کالعدم قرار دیا جائے اور میرے موکلہ کو انصاف دیا جائے۔ جج صاحب نے سر ہلایا۔ کیس نور بانو کے حق میں جا رہا تھا۔ کامیار کا وکیل جمشید پسینہ پہنچ رہا تھا۔ اس نے کامیار کے کان میں سرگوشی کی۔ کامیار صاحب، معاملہ بگڑ رہا ہے۔ گواہیوں نے ہمارا موقف کمزور کر دیا ہے۔ اگر فیصلہ ابھی ہوا تو آپ پر اغوا کا پرچہ کٹ سکتا ہے اور نکاح فسخ ہو جائے گا۔ ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کامیار کے چہرے سے وہ مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی جو وہ اب تک سجائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک ابھری۔ اس نے جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یور آنر، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کامیار کی بھاری آواز گونجی۔ جج صاحب نے اسے دیکھا۔ جی کہیے۔ کامیار کٹہرے میں آیا۔ اس کا پورا انداز بدل چکا تھا۔ یور آنر، کامیار نے دھیمے لہجے میں کہا، گواہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ کمرہ عدالت میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ شہرزاد چونک گئی۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا چال تھی؟ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا۔ میں غصے میں تھا، انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میرے خاندان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا اس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ لیکن اس نے ایک لمبا وقفہ لیا اور پھر بہت جذباتی انداز میں بولا، لیکن نکاح کے بعد جب میں نے نور بانو کو دیکھا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی، لیکن یور آنر، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شہرزاد غصے سے بول پڑی۔ یور آنر، یہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ سزا سے بچ سکے۔ انہیں بولنے دیجیے، جج صاحب نے ٹوکا۔ کامیار نے بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں اب لرزہ تھا۔ جج صاحب، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ میں طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ میں نور بانو سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے وہ تمام عزت اور مقام دوں جو ایک بیوی کا حق ہے۔ میں اسے اپنے گھر لے جا کر اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ عدالت مجھے ایک موقع دے، میں ثابت کروں گا کہ میں ایک اچھا شوہر بن سکتا ہوں۔ طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نور میری عزت ہے، میں اپنی عزت کو سڑکوں پر نہیں رلنے دوں گا۔ نور بانو کا دم گھٹنے لگا۔ یہ شخص کتنا بڑا اداکار تھا۔ وہ بھی چیخنا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ایڈوکیٹ جمشید نے فوراً موقع سنبھالا۔ یور آنر، قانون اور شریعت بھی یہی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوشش کی جائے۔ طلاق اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے۔ اگر میرا موکل اپنی غلطی مان کر گھر بسانا چاہتا ہے تو عدالت کو انہیں موقع دینا چاہیے۔ یہ 2 خاندانوں کے جڑنے کا معاملہ ہے۔ شہرزاد روسٹرم پر آئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یور آنر، یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ جس شخص نے بندوق کی نوک پر شادی کی ہو وہ محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ میری موکلہ اس کے ساتھ غیر محفوظ ہیں۔ یہ اسے گھر لے جا کر مار دے گا یا قید کر دے گا۔ ہم صلح نہیں چاہتے، ہم تنسیخ نکاح چاہتے ہیں۔ جج صاحب نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور دونوں فریقین کو دیکھا۔
پاکستان کا خاندانی قانون مصالحت پر بہت زور دیتا ہے۔ کامیار کی پشیمانی اور گھر بسانے کی خواہش نے کیس کا رخ موڑ دیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، انصاف کرنا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ عدالت نے تمام بیانات اور گواہیوں کا جائزہ لیا ہے۔ اگرچہ کامیار کا ابتدائی رویہ قابل گرفت تھا، لیکن چونکہ وہ اب اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ازدواجی زندگی کو موقع دینا چاہتے ہیں اور نکاح ایک قانونی حقیقت بن چکا ہے، اس لیے عدالت فوری طور پر نکاح فسخ کرنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شہرزاد نے بے بسی سے میز پر مٹھی ماری۔ عدالت فریقین کو حکم دیتی ہے کہ وہ کم از کم 6 ماہ ایک ساتھ بطور میاں بیوی رہیں۔ اس دوران کامیار ہمدانی پابند ہوں گے کہ وہ نور بانو کے نان و نفقہ اور تحفظ کا خیال رکھیں۔ اگر 6 ماہ بعد بھی نور بانو کو لگتا ہے کہ وہ اس رشتے میں خوش نہیں ہے یا ان پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں۔ فی الحال اغوا اور تنسیخ کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ نہیں! نور بانو اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر چیخی۔ جج صاحب، یہ ظلم ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ لیکن نور کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ کامیار ہمدانی نے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور سیدھا نور بانو کے پاس آیا، جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے جھک کر نور کے کان میں سرگوشی کی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے۔ کہا تھا نا 2 ہفتے؟ محبت کا ڈرامہ تو کرنا پڑا، لیکن اب تم قانونی طور پر میری قید میں ہو۔ 6 مہینے بہت ہوتے ہیں نور بانو، بہت ہوتے ہیں کسی انسان کو توڑنے کے لیے۔ وہ سیدھا ہوا اور اونچی آواز میں بولا تاکہ سب سن سکیں۔ چلو بیگم، کل میں گاڑی بھیجوں گا رخصتی کے لیے، تیار رہنا۔ شہرزاد نور کے پاس آئیں، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آئی ایم سوری نور، ہمارا سسٹم کبھی کبھی مرد کی جھوٹی توبہ کو عورت کی سچی چیخوں پر ترجیح دیتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا۔ 6 مہینے بعد ہم پھر آئیں گے۔ 6 مہینے میڈم؟ نور نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ 6 مہینے میں تو وہ میری روح تک کو نوچ کھائے گا۔ آج میں عدالت سے ہاری نہیں ہوں، آج میں مر گئی ہوں۔ اگلی صبح ہمدانی پیلس کی ایک سیاہ چمکتی گاڑی نور بانو کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ نور بانو نے وہی سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس نے کل عدالت میں پہنا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس کے ماں باپ دروازے پر کھڑے زاروں قطار رو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں ایک ناکام باپ ہوں، میں تجھے بچا نہیں سکا۔ نور کے والد نے اس کا ماتھا چوما، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ سلمہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگایا۔ میری بچی، ہمت مت ہارنا، اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے۔ نور کی آنکھیں خشک تھیں۔ آپ لوگ مت روئیں، میں جا رہی ہوں نا، نور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دعا کیجیے گا کہ اگلی بار میری لاش نہ آئے۔ وہ مڑی اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی نے رفتار پکڑی اور وہ گلی، وہ گھر، وہ بچپن کی یادیں پیچھے رہ گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ہمدانی پیلس کے دیو ہیکل آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ اندر وسیع و عریض لان اور عالیشان عمارت تھی۔ یہ وہ محل تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ رک جاتے تھے، لیکن آج یہ نور کو دنیا کا سب سے مہنگا قید خانہ لگ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ نور نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ سامنے سیڑھیوں پر کامیار ہمدانی کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھوں میں سگریٹ سلگا ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ فاتحانہ تھی۔ خوش آمدید مسز کامیار ہمدانی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر استقبال کیا۔ اپنے جہنم میں خوش آمدید۔ نور نے سر اٹھا کر اس عالیشان عمارت کو دیکھا، پھر کامیار کی آنکھوں میں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ جہنم تو مرنے کے بعد ملتا ہے کامیار صاحب، نور نے آہستگی سے کہا۔ آپ نے تو جیتے جی دے دیا۔ بس یاد رکھیے گا، آگ میں جلنے والی چیز راکھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ کندن بھی بن جاتی ہے۔ کامیار کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے جوتے سے مسل دیا۔ دیکھتے ہیں تم راکھ بنتی ہو یا کندن۔ اندر آؤ، کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ کامیار مڑا اور اندر چلا گیا۔ نور بانو نے گہرا سانس لیا، اللہ کا نام لیا اور ہمدانی پیلس کی دہلیز پار کر لی۔ پیچھے گارڈ نے بھاری دروازہ بند کر دیا۔ جج صاحب،
میں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی مزید نہیں رہ سکتی، جس شخص نے مجھے میرے ماں باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، جس نے میری عزت کو سرے بازار اچھالا، بھلا میں اس کے ساتھ اپنی باقی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ نور بانو کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ یہ آواز 6 مہینے پہلے والی ڈری سہمی لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عورت کی تھی جس نے آگ میں جل کر کندن بننا سیکھ لیا تھا۔ وہ کٹہرے میں کھڑی تھی، چہرے پر سپاٹ تاثرات لیکن آنکھوں میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ سامنے کامیار ہمدانی کھڑا تھا۔ ان 6 مہینوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے اور چہرے پر وہ رونت اب بے بسی میں بدل چکی تھی۔ وہ نور کو دیکھ رہا تھا اس امید پر کہ شاید اب بھی کچھ بچا ہو۔ جج صاحب نے اینک ناک پر جماتے ہوئے فائل بند کی۔ بی بی، عدالت نے آپ دونوں کو 6 ماہ کا وقت دیا تھا تاکہ مصالحت کی کوئی صورت نکل سکے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ کامیار ہمدانی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہے اور آپ کو ہر خوشی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کریں گی؟ نور نے ایک سرد آہ بھری اور کامیار کی طرف دیکھا۔ جج صاحب، کانچ جب ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے کی کوشش میں ہاتھ ہی زخمی ہوتے ہیں، کانچ پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ کامیار نے جو زخم مجھے دیے ہیں وہ کسی معافی یا کسی پشیمانی سے نہیں بھر سکتے۔ اس شخص نے مجھے اغوا کیا، زبردستی نکاح کیا اور مجھے میرے بوڑھے ماں باپ کے سامنے زندہ لاش بنا دیا۔ آج میرے والدین مجھ سے ملتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کامیار پھر کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے۔ عزت نفس کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے اور میں اس شخص کے گھر میں روز مرتی ہوں۔ کامیار بے تابی سے بول پڑا۔ نور، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں بدل گیا ہوں۔ میں مانتا ہوں میں ظالم تھا، لیکن تمہاری خاموشی نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، مجھے ایک موقع اور دے دو۔ موقع؟ نور تلخی سے ہنسی۔ آپ کو موقع تب دینا چاہیے تھا جب میں آپ کے پیروں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ تب آپ کا غرور آپ کے سر پر سوار تھا۔ آج جب قانون کا شکنجہ ہے تو آپ کو محبت یاد آ گئی۔ یہ محبت نہیں کامیار صاحب، یہ آپ کی شکست کا ڈر ہے۔ آپ ہارنا نہیں جانتے، لیکن آج آپ ہار چکے ہیں۔ کامیار کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہتا تھا لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ نور کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ ایڈوکیٹ شہرزاد جو نور کی وکیل تھیں اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئیں۔ یور آنر، میری موکلہ کا موقف بالکل واضح ہے۔ اسلام اور پاکستان کا قانون کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرتا جس سے وہ شدید نفرت کرتی ہو۔ یہ ازدواجی زندگی نہیں، قید ہے۔ لہٰذا ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کی جائے۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب نے قلم اٹھایا اور فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب نے فیصلہ سنایا۔ تمام دلائل سننے اور 6 ماہ کی مصالحت کی ناکام کوشش کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فریقین کے درمیان نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان کا بطور میاں بیوی رہنا ممکن نہیں۔ لہٰذا عدالت نور بانو کے حق میں تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرتی ہے۔ کامیار نے سر پکڑ لیا۔ نور نے ایک لمبا سانس لیا جیسے اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اب اسے ہوا ملی ہو۔ جج صاحب نے بات جاری رکھی۔ عدالت کامیار ہمدانی کو پابند کرتی ہے کہ وہ عدت کی مدت تک نور بانو کا خرچ اٹھائیں گے اور مہر کی رقم اگر ادا نہیں ہوئی تو فوری ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ کیس ختم کیا جاتا ہے۔ نور بانو کا نکاح ختم ہو گیا۔ وہ قید جو اسے عمر بھر کی لگ رہی تھی قانونی طور پر ٹوٹ گئی۔ کامیار لڑکھڑاتے قدموں سے نور کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا نور، تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا خوش تم بھی نہیں رہ پاؤ گی، دنیا جینے نہیں دے گی تمہیں۔ نور نے بہت اطمینان سے اسے دیکھا۔ میری خوشی کی فکر آپ مت کریں کامیار صاحب، آپ نے مجھے توڑنے کی کوشش کی لیکن آپ بھول گئے کہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی بہترین بنا دیتا ہے۔ رہی بات دنیا کی، تو جس نے آپ کا ظلم سہ لیا وہ دنیا کی باتیں بھی سہ لے گا۔ خدا حافظ۔ نور نے اپنی فائل سینے سے لگائی اور مڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کامیار ہمدانی اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود آج عدالت کے خالی کمرے میں بالکل تنہا اور ہارا ہوا کھڑا تھا۔ نور بانو عدالت کی لمبی راہداریوں سے گزرتی ہوئی باہر کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں عجیب سی سرشاری تھی۔ آج اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ باہر دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، روشن اور چمکدار۔
سڑک پر ٹریفک کا شور تھا، لیکن نور کو یہ شور بھی موسیقی جیسا لگ رہا تھا۔ یہ آزادی کا شور تھا۔ وہ رکشہ روکنے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ سامنے کھڑی ایک موٹر سائیکل کے پاس موجود شخص پر اس کی نظر پڑی۔ نور کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر وہی پرانی معصومیت اور آنکھوں میں برسوں کا انتظار لیے ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان، وہ لڑکا جو نور کی ہی گلی میں رہتا تھا، وہ نور کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ 2 سال پہلے اس نے اپنی ماں کو نور کے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ نور بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن نور کے والدین نے یہ کہہ کر رشتہ ٹھکرا دیا تھا کہ ہماری برادری الگ ہے اور لڑکا اتنا امیر نہیں ہے، ہماری بیٹی رل جائے گی۔ ارسلان اس وقت خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا تھا، لیکن اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ نور کی شادی پر وہ سب سے زیادہ دکھی تھا، لیکن بے بس تھا۔ آج اسے وہاں دیکھ کر نور کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ ارسلان نے اسے آتے دیکھا تو سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم؟ نور کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارسلان نے اپنی بائک کی چابی مٹھی میں دبائی اور نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آج تمہارا فیصلہ ہے۔ دل نہیں مانا کہ تمہیں اکیلا چھوڑ دوں۔ سوچا اگر تمہیں ضرورت پڑی تو۔ نور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ تم جانتے ہو نا ارسلان، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں طلاق لے کر نکلی ہوں۔ میں اب وہ نور نہیں رہی جسے تم جانتے تھے۔ میں ایک بدنام، ٹوٹی ہوئی عورت ہوں۔ لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ارسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم میرے لیے تب بھی نور تھیں جب تمہارے ماں باپ نے مجھے دھتکار دیا تھا، اور تم میرے لیے آج بھی وہی نور ہو جب تم دنیا سے لڑ کر نکلی ہو۔ نور، رشتے برادریوں سے نہیں، دلوں سے بنتے ہیں۔ عزت انسان کے کردار میں ہوتی ہے، حالات میں نہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم تو ایک مثال ہو جس نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ نور سسک پڑی۔ لیکن ارسلان، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے دامن میں صرف بدنامی کے داغ ہیں۔ میرے لیے تمہارا وجود ہی کافی ہے، ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے 2 سال تمہارا انتظار کیا ہے۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے جھوٹی شان نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ میں تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھوں گا اگر تم مجھے اجازت دو۔ نور نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ طلاق کے بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اندھیرا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا تھا جو اس کے والدین نے بند کر دیا تھا۔ جہاں کامیار ہمدانی نے اس کے کانٹوں پر چلایا تھا، وہیں ارسلان پھول بچھانے کے لیے کھڑا تھا۔ کیا تم واقعی مجھے اپناؤ گے؟ نور نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میرے ماضی کے ساتھ؟ ارسلان نے اپنا دایاں ہاتھ نور کی طرف بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی کھلی تھی جو ایک دعوت تھی، ایک وعدہ تھا اور ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ تمہارا ماضی تمہیں کمزور نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں نور، مجھے تمہارے حال اور مستقبل کا ساتھی بننا ہے۔ آؤ میرا ہاتھ تھام لو، اب تمہیں اکیلے نہیں لڑنا پڑے گا۔ نور نے ایک لمحے کے لیے عدالت کی اس منحوس عمارت کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا، اور پھر اپنا ہاتھ ارسلان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارسلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لمس میں ہوس نہیں تھی، بلکہ تحفظ کا احساس تھا، ایسا تحفظ جو اسے باپ کے گھر میں بھی نہیں ملا تھا۔ چلو، ارسلان نے مسکرا کر کہا۔ گھر چھوڑ دوں؟ اب تو میرے موٹر سائیکل پر بیٹھنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا نا؟ نور آنسوؤں کے درمیان ہنس پڑی۔ نہیں، اب کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بائک پر بیٹھ گئی۔ ارسلان نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ نور نے محسوس کیا کہ ہوا کے جھونکے اب اور زیادہ خوشگوار ہو گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کامیار ہمدانی نے اسے اس لیے چھوڑا تھا کہ اللہ اسے اس شخص سے ملا سکے جو واقعی اس کا حقدار تھا۔ برادری اور ذات پات کے بت ٹوٹ چکے تھے اور جیت صرف سچی محبت کی ہوئی تھی۔ ارسلان کی بائک بھیڑ میں گم ہو گئی، لیکن نور بانو کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔ ایک ایسا سفر جس کی منزل سکون، عزت اور ایک ایسا گھر تھا جہاں صرف محبت بسنی تھی۔ یہ ناول اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ طاقت، دولت اور سماجی روب جب انسانیت پر حاوی ہو جائیں تو قانون، رشتے اور عزت سب بے معنی بنا دیے جاتے ہیں۔ نور بانو ایک مظلوم مگر باہمت عورت کے طور پر سامنے آتی ہے جو جبر، بدنامی اور نظام کی بے حسی کے باوجود ہار ماننے کے بجائے سچ کا ساتھ دیتی ہے اور اپنی آواز خود بنتی ہے۔
کامیار ہمدانی طاقت اور انتقام کی وہ علامت ہے جو اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک عورت کی زندگی روند دیتا ہے اور پھر مذہب اور قانون کو ڈھال بنا کر خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ سلمہ بیگم اور نور کے والد معاشرے کے اس بے بس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو ظلم کو روکنا تو چاہتے ہیں مگر خوف کے آگے جھک جاتے ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ شہرزاد امید، شعور اور مزاحمت کی وہ روشنی ہے جو ثابت کرتی ہیں کہ اگر سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ایک بھی انسان موجود ہو تو اندھیرے مکمل فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ یوں یہ کہانی اس پیغام پر ختم ہوتی ہے کہ انصاف دیر سے ضرور مل سکتا ہے، لیکن اگر مظلوم ہمت نہ ہارے تو ظالم کا انجام صرف رسوائی اور شکست ہی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔